أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. بیان ہوا کہ مقدمہ 13 امور پر مشتمل ہے اور ہم جو ہے امر اول میں ہوں. امر اول میں جو پہلا نقطہ مصنف نے بیان کیا، موضوع العلم مطلقاً، اطلاقاً بغیر کسی خاص کیے کسی خاص علم کے ساتھ، علم کا موضوع ما هو الموضوع، وبینا فيه 3 مطالب. دوسرا جو اہم نقطہ ہے اس امر اول میں وہ مسائل العلم او مسائل العلوم. ما هو المقصود من مسائل العلوم؟ یہاں سے ایک نقطے کی طرف جو ہے توجہ رکھنا ہے، کیونکہ تیسرا جو نقطہ ہے تمایز العلوم، علوم ایک دوسرے سے جو جدا ہوتے ہیں، ممتاز ہوتے ہیں. عند المصنف ما هو المميز للعلوم؟ هذا العلم يمتاز عن علم آخر بأي شيء. یہاں سے کأنه ایک مقدمہ مصنف تمہید باندھ رہے ہیں اس مطلب کے لیے جس میں مصنف کی رائے یہ ہے کہ علوم کی جدائی اغراض کے ذریعے سے ہوتی ہے، غرض کے ذریعے سے. تو علی کل حال وہ مقدمہ بعد میں اس کی طرف میں اشارہ کروں گا. اثناء تطبیق شیخ المصنف فرماتے ہیں کہ والمسائل عبارۃ عن جملة من قضايا متشتتة، یعنی مختلفة متغيرة متشتتة، جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض ولو بالزحمة شيء سد الباب. والمسائل عبارت ہے کس چیز سے عبارت ہے مسائل؟ عن جملة من قضايا، من جملہ کچھ قضایا کا نام ہے کہ یہ قضایا متشتتہ مختلف ہے، مختلف قضایا. نحو میں بھی مختلف قضایا ہے. مثلا الفاعل مرفوع قضیہ مسئلہ من مسائل علم النحو. المفعول منصوب، یہ بھی ایک قضیہ ہے، لیکن یہاں پر یہ مختلف ہے اس سے. وہ فاعل مرفوع کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے منصوب نصب کی بات ہو رہی ہے. لہذا یہ جو قضایا یہ متشتتہ ہے، مختلف قضایا. ایک دفعہ یہ قضایا موضوع کے اعتبار سے مختلف ہے، محمول ایک ہی ہے. ایک دفعہ محمول ایک ہی، موضوع مختلف ہے. مثلا میرے پاس تعلیقہ میں کچھ مثالیں اس حوالے سے کہ جہاں پر جو ہے موضوع ایک ہو لیکن جو ہے محمول میں اختلاف ہے. مثلا النهي ظاہر فی الحرمہ، یہ ایک مسئلۃ اصولیہ. النهی ظاہر فی الحرمہ ایک مسئلہ نحوی ہے. یہاں پر موضوع کیا ہے؟ النهی. محمول کیا ہے؟ ظاہر فی الحرمہ. یہ ایک مسئلہ اصولی ہے. ایک اور مسئلہ ذکر کرو جہاں پر یہی موضوع ہے، یعنی یہی نہیں ہی موضوع واقع ہو رہا ہے. مثلا النهی تدل علی الفساد، من جملہ مسائل علم ہے، اصول میں سے ایک مسئلہ کیا ہے؟ النهی تدل علی الفساد فی العبادات. یہاں پر بھی وہ موضوع وہی نہیں ہی ہے، یعنی موضوع میں اتحاد ہے لیکن مختلف اختلاف محمول میں ہے. علیکم السلام. فإذن اختلاف کہاں پر ہے؟ محمول میں. وإلا موضوع النهي ظاهر في الحرمة، النهي تدل على الفساد. یہاں پر موضوع ایک ہی ہے لیکن اختلاف محمولات میں. مسئلے کو عکس کرو، موضوع مختلف ہے لیکن کیا ایک ہی، محمول میں اتحاد ہے. مثلا اس کے لیے مثالیں کچھ: الظواہر حجت، خبر الواحد حجت. حجیت دیکھیں دونوں قضایا میں کیا ہوا؟ محمول جو ہے حجت ہے لیکن جو ہے موضوع ایک میں خبر الواحد، دوسرے میں الظواہر. فإذن ما هو المقصود من المسائل؟ المسائل هي عبارة عن قضايا مختلفة. تمام، مسئلہ مختلف قضایا کا نام مسائل ہے. اسی علم کے مسائل ہوتے ہیں. نحو کے قضایا بھی، علم اصول میں قضایا ہے، فقہ میں قضایا ہے، علاق اللہ. لیکن اختلاف تو ہے قضایا میں، کبھی موضوع کے اعتبار سے کبھی محمول کے اعتبار سے. لیکن یہ نقطہ ملحوظ نظر ہو کہ جمعها
ان قضایا کو جمع کرتا ہے. ہا ضمیر پلٹ کے ان قضایا کی طرف، قضاء متشدد کی طرف. جمع فعل ہے، ہا مفعول ہے. جمع کا فاعل کیا ہے بھائی؟ وہ کون سی چیز ہے جو ان قضایا متشددہ کو جمع کر رہی ہے؟ وہ اشتراکھا، یہ فاعل جمع ہے. اشتراکھا ان قضایا متشددہ کا مشترک ہونا فی الدخل، دخل میں، یعنی کیا مطلب؟ فی التأثیر. دخل یعنی تأثیر، مؤثر ہونے میں. کس چیز میں؟ فی الغرض، غرض میں اشتراک. یہ نقطۂ اشتراک کیا ہوگا؟ غرض میں متحد ہے. یہ سارے مختلف قضایا غرض میں متحد ہے، غرض ایک ہی ہے. الذی، وہ غرض کہ لأجلہ، جس غرض کی خاطر، لأجل هذا الغرض دون هذا العلم، اس علم کو، یہ علم چاہے اصول ہو یا نحو ہو، فرق نہیں پڑتا ہے. اگر آپ نحو میں بحث کرتے ہیں تو هذا العلم علم نحو، اصول میں تو هذا العلم علم اصول. فإذن غرض کیا ہے؟ اس غرض میں یہ قضایا یہ مختلفہ شریک ہے جس غرض کی خاطر علم کی تدوین کی گئی ہے. مثلا اول نحو میں تدبیر کرتے ہیں اس عبارت کو، ثانیا اصول میں. الفاعل مرفوع، المبتدا مرفوع، الخبر مرفوع، والاسم معرب، والفعل المضارع معرب، وجميع الافعال مبنيه الا الفعل المضارع. یہ سارے کیا ہے؟ قضایا مختلفہ، اما موضوعا و اما محمولا. لیکن ان سب کا غرض کیا ہے؟ جمعها، ان مختلف قضایا کو جمع کر رہا ہے. کیا؟ اشتراکها، ان قضایا کا شریک ہونا فی الدخل فی الغرض، غرض میں داخل ہونا. وہ غرض کیا ہے؟ حفظ اللسان عن الخطأ فی الکلام. تمام. اصول میں استنباط، الظواہر حجت، الخبر الواحد حجت، النهي يدل على الفساد على الفلان. هذه القضايا المختلفة نقطة مجمع الاشتراك شنو هو؟ وقدرة الاستنباط في الأحكام الشرعية. هذه هي المسائل. تمام. فلذا یہ فات تفریع ہے. تفریع کس بات کو پر آگا؟ اوپر جو کہا نا جمع اشتراک ہوا، سب جو ہے اس چیز میں مشترک ہے. کس چیز میں؟ غرض میں داخل ہونے کے اعتبار سے. اسی چیز کی خاطر قد يتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل. ممکن ہے ہونا غرض، ٹھیک ہے نہیں، اس غرض کے لیے علم نحو بھی مفید ہو، علم اصول بھی مفید ہو. بعض مسائل میں یہ دو مستقل علوم، بعض مسائل میں غرض ایک ہونے کی وجہ سے دونوں علوم ایک دوسرے میں تداخل کریں، یہ جائز، کوئی حرام تو نہیں ہے. بعض مسائل میں ابھی میں مثال دے رہا ہوں. لیکن دیکھیے مما، یہ من بیان ہے. کس چیز سے بیان ہے آغا؟ یہ جو بعض المسائل ہے نا، یتداخل بعض العلوم فی بعض المسائل. یہ بعض المسائل کیا ہے جس میں جو ہے یہ علوم تداخل کرتے ہیں؟ مما، ان چیزوں میں سے کہ کان لہو، کان کے جو ہے اسم دخل ہے، یہ لہو خبر مقدم. کان لہو، لہو ضمیر پلٹتی جو ہے اسی ماں کی طرف، اور ماں سے مراد بعض المسائل ہے. موصولہ کی طرف پلٹتی اسی ماں سے مراد کیا ہے؟ وہ بعض المسائل. کہ لہو دخل، جن بعض مسائل کے لیے دخل ہے، تأثیر ہے، فی مہمین یعنی فی غرضین. مہمین یعنی کیا مطلب؟ دو غرضوں میں ان کا دخل ہے بعض علوم کا. تو فی بعض المسائل مما كان له لبعض هذه العلوم دخل. في مهمين، في غرضين. مثلا علم الأصول يبحث عن الظواهر. النهي ظاهر في الحرمة، الأمر ظاهر في الوجوب. یہ اس میں لغت بھی داخل ہے، علم اصول بھی داخل ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. براحت. تو یہ جو علم بلے دو علوم یہاں پر تداخل کرتے ہیں. کون سے علوم؟ علم اللغہ اور علم الاصول. علم اصول میں آپ کا ہدف کیا ہے؟ استنباط. اور علم اللغہ میں کیا ہوگا؟ الاطلاع علی اوضاع الالفاظ. الفاظ کس کے لیے وضع ہوگی.
لیکن یہ دونوں ایک دوسرے سے تداخل کرتے ہیں. جب علم اصول میں بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل لغت میں یہ امر اس چیز کے لیے وضع ہوا ہے، اصل علم لغت میں نہیں اس چیز کے لیے وضع ہوا ہے. دیکھیں یہ دونوں علوم تداخل کرتے ہیں فی بعض المسائل، مما ان چیزوں میں سے کان لہو دخل فی مہمین، دو غرضوں میں ان کا دخل ہے. علی کل حال دو غرض یعنی کیا مطلب ہوگا؟ علم اللغہ کا غرض الاطلاع علی الاوضاع ہے، اور علم اصول کا غرض الاستنباط، حکم شرعی کے استنباط کے لیے. تو یہ دونوں علم الگ الگ اغراض کے لیے وضع ہوئے ہیں، لیکن بعض مسائل میں آ کر دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لأجل کل منہما، یہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں مصنف؟ اصل نقطہ یہاں پر ہے کہ یہاں اس بحث کے پیچھے ایک نقطہ ہے، وہ یہ کہ بھئی چونکہ علم اللغہ کا ایک غرض ہے مہمین یعنی فی غرضین، اور علم الاصول کا ایک غرض ہے. میری مثال اس میں وہ کئی مثالیں ہو سکتی ہیں دیگر علوم کے لیے. غرض الگ الگ ہے لہذا الگ الگ علم وجود میں آئے ہیں. دیکھیں غرض الگ الگ ہے، یہ الگ بات ہے کہ بعض مسائل میں دونوں جمع ہو گئے ہیں جا کے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ مثلا جو ہے اصولی استفادہ کرتا ہے کہاں سے؟ علم اللغہ سے، کیونکہ علم اللغہ میں یہ بیان ہوا. دیکھیں اصول میں بھی ہم اس تمسک کرتے ہیں، دونوں جمع ہو گئے. کچھ مسائل میں اتحاد ہے، لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو ہے علم اللغہ کا ایک الگ غرض ہے مستقل، اور علم الاصول کا ایک الگ غرض ہے مستقل، لیکن بعض مسائل میں دونوں جمع ہو گئے ہیں. یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ علوم اگر جدا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو وہ غرض کی وجہ سے جدا ہے. شیخ اس پر زور دے رہے ہیں لأجل کل منہما من الغرضین من المہمین، کل منہما کیا کہ من الغرضین دون علم علی حدہ، ہر علم کی تدوین کی گئی ہے الگ الگ، یعنی علم سے جدا ہوتا ہے دوسرے علم سے غرض کی وجہ سے. اسی لیے الگ غرض ہونے کی وجہ سے علم اللغہ کو الگ ایک عنوان دیا گیا اور علم اصول کو ایک الگ عنوان دیا گیا. یہ الگ بات ہے کہ یہ دونوں بعض مسائل میں غرض کے اعتبار سے متحد ہوتے ہیں بعض مسائل میں، لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو ہے غرض الگ ہونے کی وجہ سے یہ دو علم جدا ہو گئے ہیں. یہ مصنف اپنے مبنا کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ مبنا اس کا یہ ہے، اگرچہ اختلاف ہے. تیسرا مطلب ہمارا یہی ہے کہ تمایز العلوم کی جب بحث آئے گی وہاں پر شیخ مصنف کہتے ہیں کہ العلم یمتاز عن علم آخر بغرض، لہذا علم اللغہ کے لیے ایک الگ غرض ہے، علم اصول کا ایک الگ غرض ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض مسائل میں تداخل کرتے ہیں، بعض مسائل فیصیر بلے فیصیر کو ضمیر پلٹتی ہے بعض العلوم بلے بعض المسائل فیصیر بعض المسائل من مسائل العلمین، من مسائل العلمین یعنی ایک لحاظ سے علم اللغہ میں وہ مسئلہ داخل ہوتا ہے، ایک لحاظ سے چونکہ یہ دونوں کچھ یعنی ایک غرض وہاں پر متحد ہے، یعنی ایک غرض میں بعض موارد پر متحد ہے، لیکن اصل غرض کلی علم اللغہ کا الگ ہے، اصل غرض کلی علم اصول کا الگ ہے، لیکن بعض مصادیق میں جا کر دونوں علوم تداخل کرتے ہیں. لیکن یہاں تک ہم نے یہ ثابت کیا کہ اسی غرض کی خاطر علم کی تدوین الگ الگ ہوتی ہے. علم النحو کا غرض الگ ہے، حفظ اللسان ہے، لہذا ایک الگ عنوان سر علم النحو وجود میں گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ علم الصرف واللغہ کا ایک الگ عنوان ہے اور الگ غرض ہے، لہذا وہ ایک الگ جو ہے علم وجود میں گیا. یہ رائے مصنف ہے. اچھا اشکال لا یقال، پہلے اشکال مصنف اپنے اوپر اشکال وارد کرتے ہیں. بھئی اشکال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب یہ دو علم آپس میں متحد ہوتے ہیں مصادیق میں جا کر کچھ مصادیق میں، تو پھر جو ہے ضروری نہیں ہے کہ جو ہے الگ ہم ایک علم کا عنوان رکھیں. ہاں بس ختم، دیگر مسائل کو بھی ضم کر کے ایک ہی علم کا عنوان دیا جائے. لہٰذا ان کو الگ الگ کیوں تصور کرتے ہوئے ایھا المصنف الگ الگ علم کا عنوان؟ فاذا اتحاد فی الغرض، غرض میں وہاں پر جب اتحاد ہے تو بس ختم، جو ہے دیگر مسائل جو متحد نہیں ان کو بھی ان کے ساتھ ضم کر کے ان دو علموں کو ایک علم شمار کرو. کیوں الگ الگ جدا کرتے ہو علوم کو؟ کہتے ہیں کہ لا یقال، اس پر اشکال نہیں کرو میرے اوپر کہ علی ھذا، یہ جو اوپر کہا کہ اشتراک فی بعض المسائل، ٹھیک ہے نہیں، بعض مسائل میں یہ دونوں علم شریک ہوتے ہیں غرض کے حصول کے لیے یا تداخل کے، آپ فرض کریں یمکن لا یقال علی ھذا المطلب
کہ یمکن تداخل علمین، دو علم تداخل کرے مکمل طور پر، فی تمام مسائلہما، سارے مسائل میں تداخل کرے، فیما کان، اس صورت میں کہ فیما کان ہناک مہمان متلازمان فی الترتب علی جملۃ من القضایا لا یکاد انفکاکہما، وہ اس صورت میں کہ ہناک مہمان، دو مہم یعنی دو غرضان، مہمان یعنی غرضان، متلازمان یہ دونوں غرض ایک دوسرے کے ساتھ بالکل لازم ہے، پھر ترتب مترتب ہونے میں، علی جملۃ من القضایا، بلے جیسا کہ عرض کیا کہ جو ہے اصول میں آپ جب بحث کرتے ہو انہی ظاہر فی الحرمہ، تو وہاں پر آپ بالکل جو ہے لغت کے ساتھ متمسک ہے، علم اللغت کے ساتھ، مباحث الفاظ اصول میں آپ بالکل علم اللغت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اس کو بھی ساتھ میں اس کو داخل کر رہے ہیں علم۔ تو اس بنا پر جب بعض مسائل میں جب متحد ہے غرض کے اعتبار سے اور وہ دو غرض بالکل جدا نہیں ہوتے متلازم ہیں، تو علی جملۃ من القضایا لا یکاد انفکاکہما، وہ دو غرض جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ترتب اور ملازم ہے، ممکن ہی نہیں کہ ان کو آپ جدا کریں، لغت کو جدا کر کے آپ مباحث الفاظ اصول سے بحث کریں، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بس اس بنا پر جب تلازم ہے تو باقی سارے مسائل میں بھی جو ہے ضم کر کے اس کو ایک علم شمار کیا جائے، الگ نہ کیا جائے۔ مصنف کے جواب سنیے، فإنه يقال لا يقال هكذا، اگر آپ اس طرح کہو گے تو جو ہے یقال جواب میں کہا جائے گا کیا؟ پہلی بات ہے کہ مضافا الى بعد ذلك، یہ چیز جو کہ بعض مسائل میں اتحاد ہے غرض میں، اور یہ دو غرض ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں، اس بنا پر سارے مسائل کو ضم کر کے ایک علم شمار کرنا یہ ایک مجرد خیال ہے، بعید چیز ہے۔ بل امتناعہ عادتاً، بلکہ عادتاً یہ چیز واقع ہونا منع ہے، اس لیے کہ ایک امکان عادی چیز ہوتی ہے، دیکھیں عادتاً جو چیز ممکن ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھار، اگر ہر وقت واقع نہ ہو تو بھی کبھی کبھار واقع ہوتی ہے، امکان عادی جس کو کہا جاتا ہے۔ الامکان العادی یعنی کیا مطلب؟ وہ چیز جو عادتاً ممکن ہے ہونا، تو حد اقل ایک مرتبہ تو واقع ہو، عادی چیز ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز کہ بعض مسائل میں دو علم غرض میں متحد ہیں، تو باقی سارے مسائل میں جو ہے ضم کر کے ایک علم شمار کرنا، اولاً یہ بات بہت دور ہے، بعید چیز ہے تخیل، وثانیاً عادتاً یہ چیز واقع بھی نہیں ہے کہ بعض مسائل میں متحد ہونے کی وجہ سے ایک علم کا عنوان ہی ختم ہو اور دوسرا علم میں ضم ہو جائے۔ کئی علوم ہمارے پاس ایسے ہیں، معنی بیان اور نہ ہو کا مسئلہ ہے، کئی مسائل میں نہ ہو اور معنی بیان مشترک ہے، ایک زمانے میں بلکہ یہ ایک علم شمار ہو سکتا ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ نہیں کئی مسائل میں یہ علم معنی بیان نہ ہو سے جدا ہے، نہ ہو مجھے یہ بتا رہی کہ بھئی یہاں پر موصول کو استعمال کیا اور اس اشارہ کا معنی یہ ہے، موصول یہ ہے، لیکن علم معنی بیان آگے بڑھتا ہے، بھئی یہاں موصول بھی رکھ سکتے تھا آپ، اس اشارہ بھی رکھ سکتے ہیں، موصول کو ہٹا کر اس اشارے کو کیوں رکھا؟ بھلے یعنی اب پتہ چلا کہ کچھ اغراض ہیں، کچھ مسائل جس میں جدائی ہے تو علم الگ ہو گیا۔ تو اللہ کل حال یہ کہ امتناع عادی ہے، یہ پہلا جواب۔ دوسرا، لا یکاد یصح لذلک تدوین علمین وتسمیتهما باسمین بل تدوین علم واحد یبحث فیہ تارة لکلا المہمین۔ لا یکاد یصح لذلک، لذلک یعنی کیا مطلب؟ لذلک یعنی یہ اشتراک فی بعض المسائل، بعض مسائل میں بعض اتحاد ہونا، اس چیز کی وجہ سے صحیح نہیں ہے تدوین علمین، باقی علوم کو بھی باقی مسائل میں بھی اس کے ساتھ ضم کرے، اس بنا پر صحیح نہیں ہے تدوین کرنا دو علموں کو، وتسمیتہما یعنی لا یکاد یصح تسمیتہما باسمین، ایک کا نام علم اللغہ آپ رکھیں، ایک کا نام علم الاصول رکھیں، یہ درست نہیں ہے، بل لازم کیا ہے تدوین علم واحد، علم واحد کی تدوین کرنی پڑے گی، اس بنا پر یبحث فیہ تارة لکلا المہمین واخرى لأحد المہمین، اس طرح کرنا پڑے گا۔ وَهَذَا بِخِلَافِ التَّدَاخُلِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، دیکھیے آپ اوپر جو مستشکل کا اعتراض ہے اس بنا پر، یعنی کیا مطلب؟ بعض مسائل میں اتحاد ہے تو باقی مسائل کو بھی ضم کر کے ایک علم کا عنوان دیا جائے،
تو شیخ مصنف فرماتے ہیں کہ بھئی اگر ایسا ہو تو پھر جو ہے ایک کا نام علم اللغہ رکھا جائے، ایک کا نام علم الاصول رکھا جائے. یہ دو تسمیہ رکھنا ہی درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں. ہاں اگر جو ہے سارے مسائل میں متحد ہو تو اس میں ایک نام آپ دے سکتے ہیں، لیکن بعض مسائل میں اتحاد کی وجہ سے دو علم کا عنوان وہاں پر دیا جائے، یہ درست نہیں ہے. وَهَذَا بِخِلَافِ التَّدَاخُلِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ. ہاں یہ چیز اس چیز کے خلاف ہے کہ جہاں پر بعض مسائل میں اتحاد ہو، تو وہاں پر فَإِنَّ حُسْنَ، یعنی ابھی یہاں سے جواب دیکھیے، بعض مسائل میں اتحاد ہو تو دو علم کا نام رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ ہاں فَإِنَّ حُسْنَ تَدْوِينِ عِلْمَيْنِ كَانَ مُشْتَرَكَيْنِ فِي مَسْأَلَةٍ. یہ حسن کون سا حسن آگا؟ تدوین علمین، دو علموں کی تدوین. وہ کون سے دو علم؟ کانا مشترکین فی مسئلۃ، وہ دونوں مشترک ہو ایک مسئلے میں، او ازیت یا اس سے زیادہ مسائل میں، ٹھیک ہے. فی جملۃ مسائلہما، ازیت یہ جو فی جملت ہے نا، اس میں دو احتمال ہیں. کانا مشترکین فی جملت مسائلہما، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی فی جملتی جو ہے نا، فی جملتی، اس میں پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ متعلق تدوین ہو. فإن حسن تدوین فی جملت مسائلہما المختلفہ، اس طریقے سے. یعنی عبارت یوں پڑھیے، اگر یہ متعلق تدوین ہو نا تو فإن حسن تدوین علمین كان مشتركين في مسألة أو في جملة من مسائلهما المختلفة. یعنی فی جملت مسائلہما بیان ہے اذیت کے لیے، فی جملت مسائلہما بیان ہے اذیت کے لیے. یعنی یوں پڑھے عبارت کو، فإن حسن تدوین علمین كان مشتركين في مسألة أو في جملة مسائلهما المختلفة، جو کہ اذیت کی تفسیر ہے، بیان ہے اذیت سے. یہ پہلی توجہ ہو سکتی بات. لأجل مہمین مما لا یخفا، یہ لا یخفا خبر ہے ان کے لیے. فإن حسن تدوین علمین، دو علمین کی تدوین جو کہ کانا مشترکین فی مسئلۃ، او اذیت کے بدلے میں کیا رکھے، او فی جملۃ مسائلہما، اذیت وہی بیان ہے اس کے لیے فی جملۃ مسائلہما. یا زیادہ مسائل میں کیا ہوگا جو کہ مختلف ہوں، دونوں مشترک ہو تو لأجل مہمین، دو مہموں کی خاطر یہ حسن تدوین مما لا یخفا، تدوین حسن مخفی نہیں ہے. یعنی وہاں پر حسن ہے تدوین کرنا دو علموں کو. کہاں پر؟ جہاں پر دو علم ایک مسئلے میں یا ایک سے زائد مسائل میں، جو کہ اذیت کا، اذیت یعنی کیا مطلب، فی جملۃ من المسائل. تو یہاں پر دو علموں کی تدوین درست ہے. اما مستشکل کے قول کی بنا پر دو علم کی تدوین درست نہیں ہے. دو علم کی تدوین مستشکل کے قول کے مطابق یعنی تداخل علمین. مستشکل نے کیا کہا، ایھا المصنف، مصنف کے اوپر اعتراض کرتا ہوں میں، دوبارہ اشکال کو دہرا رہا ہوں. ایھا المصنف، بعض علوم بعض مسائل میں تداخل کرتے ہیں، بعض مسائل میں. تو مستشکل نے کیا کہا، بس جب ایسا ہے تو ممکن ہے کہ جو ہے تداخل علمین فی تمام مسائل، دو علم ہو اور وہ تمام مسائل میں تداخل کرے. یعنی کیا مطلب، بعض تداخل ہے بقیہ ان کو بھی جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں. دو علم اوپر میں نے شاید جو ہے دو علم کے ایک علم بنایا، یہ نہیں، یہ اشکال میں جو میں نے دہرایا ہے یہ لفظ نہ کہے، بلکہ دو علموں کو تداخل کا آپ قائل ہو جائیں بعض مسائل میں کی وجہ سے. تو مصنف کا اعتراض ہے کہ پھر دو علم ہی کہنا درست نہیں ہے. سارے مسائل میں اگر اتحاد کے قائل ہو جائیں تو دو علموں کا الگ الگ نام رکھنا بھی درست نہیں ہے. آپ کے قول کے مطابق مصنف کا جواب یہ ہے کہ میں نے تو یہ کہا کہ جو ہے دو علم بعض مسائل میں تداخل کرتے ہیں، بعض مسائل میں. تو مستشکل کہہ رہا ہے کہ جو اگر بعض مسائل میں اتحاد ہے تو بقیہ ان کو بھی ضم کریں گے اور کہیں گے کہ دو علم تداخل کرتے ہیں.
تو مصنف کا جواب یہ کہ پھر وہاں پر دو علم کہنا ہی درست نہیں ہے، ایک علم ہونا چاہیے. پھر سارے مسائل میں اگر اتحاد سے آپ قائل ہو تو پھر جو ہے یہ نام رکھنا کہ جو ہے اس کا نام علم اللغہ، اس کا نام علم اصول رکھنا ہی غلط. دو علم تداخل کرتے یہ نہ کہے بلکہ علم واحد یوں کہے. دو نام رکھنا غلط ہے. اور یہ چیز وہذا بخلاف التداخل فی بعض المسائل، اور یہ جو مطلب ہے یہ اس چیز کے خلاف جو مسائل جو بعض مسائل تداخل ہو، جیسا کہ میری رائے ہے، مصنف کے کہنا ہے. ہاں بعض مسائل میں تداخل ہو تو وہاں پر حسن تدوین دو علموں کا الگ الگ عنوان کے ساتھ، یہ حسن لا یخفا مخفی نہیں ہے، حسن ظاہر ہے وہاں پر. اور یہ چیز آتی ہے، کئی علوم ہمارے پاس ایسے ہیں کہ جو بعض مسائل میں ایک دوسرے سے تداخل تو کرتے ہیں لیکن بقیہ مسائل الگ ہے، تو دو علموں کے ساتھ ہمارے پاس عناوین موجود ہیں. لیکن مستشکل کے قول کی بنا پر پورے دو علم ہی تداخل کریں، اس لیے کہ یہ دو علم بعض مسائل میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں، دونوں غرض مترتب ہے بعض مسائل میں، تو اس بنا پر پورا ھذا عنوان العلم یتداخل فی ذاک، دونوں علم ہی تداخل کریں. تو شیخ مصنف کہتے ہیں پھر وہاں دو علم ہی کہنا غلط ہے، تسمیتہما بعلمین غلط. اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ہے لا یکاد یصح لذلک تدوین علمین وتسمیتہما باسمین، بلکہ صحیح کیا ہے، یہ بل اضراب ہے. بل یعنی بل یلزم، یوں کہیں بل یلزم تدوین علم واحد، دو علموں کا تداخل نہ کہیں بلکہ دو نام ہی نہ رکھے وہاں پر، بلکہ ایک علم کو تدوین دے دو، اس لیے کہ آپ نے سارے مسائل میں ان کو ضم کیا ہے. اور میں نے بعض مسائل میں تداخل کرتے تھا، اور جہاں کہیں بھی بعض مسائل میں تداخل ہو تو وہاں پر دو علموں کی الگ تدوین الگ عناوین کے ساتھ اس کا حسن لا یخفا مخفی نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جی بلکہ بعض تدوین علم واحد یبحث فیہ تارۃ بلکہ تفصیل ہے. بلے 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 بل، یہ بل کیا ہوگا، اضراب ہے کأنہ، بل یعنی بل لازم. لا یکاد یصح کہنا اوپر، لا یکاد یصح ایھا المستشکل آپ کے قول کی بنا پر درست نہیں ہے. کیا درست نہیں ہے؟ مستشکل نے کیا کہا، دو علم مکمل تداخل کرتے ہیں. تو مصنف کرے دو علم کیوں کہ تو پھر وہاں پر نام رکھنا ہی غلط ہے، ایک ہی علم قرار دو. بل یصح، کیا صحیح ہوگا اگر دو علم درست نہیں ہے تو علم واحد کہ یبحث فیہ، اس علم واحد میں دونوں غرضوں سے بات کی. دونوں سے بحث کرے گی، دو غرضوں سے بحث کرے گا، کبھی ایک غرض، ہاں کبھی دو بحثوں سے کبھی ایک غرض سے بات کرے. تمام. اور کوئی ہے اگر شبہ عبارت میں ضمائر کی؟ یہ جو ہمارے